شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور کمرے کی لائٹس آن کر لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ آج کی کہانی ندیم شیئر کر رہے ہیں۔ ندیم کہتے ہیں، میں سرگودا کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت میری نوکری ہوئی، ریلوے میں ملازم تھا میں، تو ہم لوگوں کو وہاں پر کوارٹرز ملتے تھے۔ ریلوے کالونی تھی جہاں پر جتنے بھی سرکاری ملازم تھے ان کو گھر ملے ہوئے تھے۔ مجھے بھی الاٹ ہو گیا۔ مجھے یہ گھر الاٹ ہوا تھا تقریباً 6 ماہ کے بعد۔ جب اپروو ہوا تو مجھے بھی وہاں پر ایک گھر مل گیا، تو میں اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ وہاں پر جو گھر تھا وہاں پر پہلے بھی جو میرے سے پہلے ملازم تھے ان کی بھی فیملی رہ چکی تھی۔ پورا وہ جیسے کالونی ٹائپ تھی، زیادہ تر وہاں پر سرکاری مکان ہی تھے۔ یہ بھی سرکاری مکان تھا جس میں ہم لوگ گئے تھے۔ تو وہاں پر ہم لوگ گئے، کونے والا مکان تھا، گلی کھلی ہوئی تھی دونوں سائڈوں سے۔ مجھے گھر ٹھیک لگا۔ جس گھر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہ گھر کرائے پر تھا، تو مجھے یہاں سے کچھ ریلیف ملا کہ اب یہ گھر جو ہے یہ سرکاری مکان ہے تو چلو اس کا رینٹ وغیرہ نہیں دینا پڑے گا۔ میں نے جا کر دیکھا، صاف صفائی کروائی تھوڑی بہت، اور اس کے بعد اپنی فیملی کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ ہم لوگ اس گھر میں جا کر تھوڑے تنگ ہوئے کیونکہ پہلا گھر جو تھا وہ ذرا بڑا تھا، یہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا۔ یہاں پر 2 کمرے تھے اور ایک سٹور تھا دوسری منزل پر۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ رینٹ سے فی الحال ہم لوگ بچ گئے تھے، اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے۔ وہ گھر جو تھا، گلی حالانکہ 2 سائڈوں سے تھی کھلی، لیکن گھر بہت زیادہ، علاقہ خاص طور پر علاقہ بہت سنسان سا تھا، ویران، بالکل ویران۔ کوئی مجھے وہاں پر رونق نظر نہیں آئی، کوئی مجھے وہاں پر چہل پہل نظر نہیں آئی۔ ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے 2 دن ہوئے تھے۔ پتہ نہیں شاید ہمارے جو ساتھ والے گھر تھے وہ خالی تھے شاید، کیونکہ ادھر سے بھی کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں تھی۔ گلی کے اینڈ والے جو 2 گھر تھے ان میں نے 1-2 لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن ادھر والے گھر شاید ابھی خالی تھے۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا یہ تھا 112 نمبر۔ 112 نمبر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ وہاں پر ایسے گھروں کے نمبر لگے ہوئے تھے۔ تیسری رات تھی ہمیں اس گھر میں، تو مجھے میری بیوی کہتی ہے کہ ہر اس رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باہر گلی میں عورتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو دن کے وقت تو یہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آتا، یہ رات کو عورتوں کی آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ میں نے سے کہا کہ آگے گلی میں کچھ گھر ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں، تو شاید لوگ اکثر رات کو نکلتے ہیں واک کرنے، چہل قدمی کرنے، تو وہ ہوں گے۔ اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے۔ کہتی پرسوں میری آنکھ کھلی تھی، واش روم میں جانے کے لیے جب باہر نکلی تو مجھے گلی میں سے عورتوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ پھر میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ میں نے سے کہا کہ ہاں غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بھی چپ کر گئی۔ اسی طرح سے کچھ دن ایسے گزر گئے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، صرف خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ ایک دن 11 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ میں اپنے ایک دوست کی طرف گیا ہوا تھا، سیٹلائٹ ٹاؤن۔ جب میں اپنے دوست کے پاس سے واپس آ رہا تھا، میں سائیکل پر تھا، تو جب میں اپنے علاقے میں آیا، میں اپنی کالونی میں آیا، اور اس طرف جب میں آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے جو ہمارے گھر کے باہر درخت لگا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی عورت کھڑی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے درخت کے اوپر کچھ کر رہی ہے، جیسے پتہ نہیں درخت کے اوپر سے کچھ اتار رہی ہے یا
کچھ کر رہی ہے، یعنی درخت کی شاخیں اس کے ہاتھ میں تھی، درخت کی شاخوں کو چھیڑ رہی تھی۔ میں فوراً سے آیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا کون ہے یہاں پر، کون ہے آپ؟ میں اس سے بولا بھی، اسے بلایا بھی، اس نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا اور چپ چاپ وہ آگے چلی گئی۔ آگے جا کر جو ہمارا گھر چھوڑ کر تیسرے نمبر والا گھر تھا، ہمارا گھر اس سے آگے اور اس سے آگے ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر چلی گئی۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر بہت برا لگا، عجیب بھی لگا کہ یہ اس درخت کے اوپر تو کوئی ایسی کھانے والی بھی چیز نہیں ہے، اور یہ عورت پتہ نہیں درخت پر کیا کر رہی تھی۔ وہاں سے کچھ پتے بھی نیچے گرے ہوئے تھے۔ میں نے غور کیا تو درخت پر جا کر دیکھا، وہاں پر ایک کالا اور ایک سرخ رنگ کا دھاگا باندھا ہوا تھا۔ میں نے جب وہ دھاگے دیکھے، میں نے وہ دونوں دھاگے جو تھے وہ توڑ کر، وہ ٹہنی ہی توڑ کر میں نے پھینک دی۔ مجھے شک پڑ گیا کہ کہیں یہ کوئی عمل نہ کر کے گئی ہو، ایسا کوئی کام نہ کر کے گئی ہو۔ میں نے وہ ٹہنی توڑ دی۔ اس کے بعد میں گھر کے اندر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل ٹھیک تھا۔ سر بڑا بھاری سا ہونے لگ گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے چکر سے آ رہے، میرا سر بہت دکھنے لگ گیا۔ میں نے اپنی مسز سے کہا کہ میں سونے لگا، میرا سر بہت بھاری ہو گیا ایک دم سے، پتہ نہیں مجھے سر میں کیوں درد ہو رہا ہے، تو میں سونے لگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سو جائیں، صبح سے جاگے میں پھر کام پر بھی جاتے ہیں تو نیند آ گئی ہوگی۔ ابھی جو بچے ہیں دونوں وہ کھیل رہے تھے۔ میرا ایک بیٹا تھا علی 4 سال کا، اور ایک بیٹی تھی نائلہ 2 سال کی۔ تو بچے بھی کھیل رہے تھے، تو پھر میں نے اپنی مسز سے کہا کہ ان کو بھی کھیلنے دو، ان کو ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ انہیں اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گئی، تو وہ کہیں کھیلتے کھیلتے بچے وہیں پر سو گئے، تو میری مسز بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پر لیٹ گئی۔ میں ادھر والے کمرے میں تھا۔ تقریباً رات 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا، تو ایسا لگا جس طرح سے ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کوئی آدمی ہے، اور وہ آدمی جو ہے بہت اونچی آواز میں بول رہا ہے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی تو مجھے آدمی کے بولنے کی آوازیں آئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کون ہے جو اتنی رات کو اتنی بلند آواز میں بول رہا ہے، اور وہ بھی بالکل گھر کے پاس۔ شاید کوئی لڑائی جھگڑا کسی کا ہو گیا، لگ ایسے رہا تھا جیسے کوئی بہت غصے میں آدمی ہے اور وہ بول رہا ہے۔ میں اٹھا، میں ٹائم نہیں، میں نے دیکھا، میں باہر نکل گیا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، گلی بالکل خالی تھی۔ دونوں کونوں میں نکل کر دیکھا، کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو ایک آدمی بول رہا تھا اتنی اونچی آواز میں۔ اتنے میں میری مسز بھی اٹھ کر باہر آ گئی اور کہتی ہے کہ اتنا شور کہاں سے آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کوئی آدمی بول رہا ہے بڑے غصے سے۔ آپ باہر کیوں کیے؟ آپ کون تھا باہر؟ میں نے کہا میری تو خود آنکھ کھلی ہے، تو مجھے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں، میں دیکھنے گیا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ کہتی ہے کہ آپ کو اتنی رات کو دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، 2:30 پونے 3 بج رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو اٹھایا اور ہم لوگ سونے کے لیے اس کمرے میں آ گئے۔ علاقہ تھوڑا سنسان مجھے لگا تھا، جب میں آ بھی رہا تھا تب بھی بالکل علاقہ سنسان تھا۔ اب میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، بخار سا فیل ہو رہا تھا، صبح میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی میں نے ہمت کی، میں اٹھا، میں باہر نکلا تو جو میں نے ٹہنی توڑ کر پھینکی تھی وہ ٹہنی وہیں پر پڑی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کیا نہیں، میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے اٹھا کر اس ٹہنی کو جلا دیا۔ بس میں جلاتا گیا، مجھے تو ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی چیز میرے اوپر حاوی ہو رہی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے بازو کانپ رہے تھے، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ میری مسز بھاگی باہر کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ باہر بھاگی اور آ کر کہتی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ندیم اٹھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میری حالت نہیں ٹھیک، میرے اوپر کسی چیز کا اثر ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز میرے جسم پر حاوی ہو رہی ہے، میری آواز پیچھے جا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ آپ نے جلایا کیا ہے؟ اس ٹائم تو میں کچھ بتانے کی بھی کنڈیشن میں نہیں تھا، بڑی مشکل سے اس نے مجھے سہارا دیا، وہ اندر لے کر آئی۔ جیسے میں اندر آیا، میں بستر پر لیٹا، جیسے میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے ہوش آ جائے، اس نے ہمت کی، جیسے کیسے کر کے گھر فون کیا۔ میرا ایک کزن وہاں پر تھے سرگودا میں، امی وغیرہ جو تھے وہ گاؤں گئے ہوئے تھے پیچھے، وہ بھی گھر خالی تھا، بھائی اور باقی سب گاؤں میں تھے۔ میرے کزن کو فون کیا تو تھوڑی دیر کے بعد میرے کزن آ گئے، انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یار کیا ہوا ہے، کل میں نے نا ایک عورت کو درخت پر کچھ باندھتے دیکھا تھا، تو مجھے وہم ہو گیا، میں نے دیکھا تو 2 دھاگے باندھے ہوئے تھے سرخ اور کالے رنگ کا،
मैंने वो टहनी तोड़कर फेंकी तो अंदर आया, नॉर्मल था। थोड़ी देर के बाद सर भारी हो गया, रात भी तबीयत खराब रही। सुबह जब मैं बाहर गया तो टहनी वहीं पड़ी थी। मैंने इसको उठाकर जला दिया। जैसे वो धागे जले, मेरे जिस्म पर कोई चीज़ हावी होने लग गई। मेरे कज़न ने कहा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसे जलाओ? पता नहीं वो क्या था क्या नहीं, किसी ने कोई अमल किया था, कोई जादू था, क्या था वो। इतने में मेरी मिसेस कहती है, मैं ज़रा पूछ कर आती हूँ कि ये क्या हमारे दरख्त पर कोई बांध कर गया है। मैं उसे रोकता रहा लेकिन वो नहीं रुकी। वो चादर लेकर फ़ौरन गई तीसरे नंबर वाले घर पर। जाकर दरवाजे खटखटाती रही, कोई भी नहीं था। घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। वापस आ गई, कहती घर पर ताला लगा है, लेकिन जैसे कोई आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी पता करने। फिर मेरे कज़न ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ना कहीं किसी की तरफ ले जाता हूँ, साहिब इल्म की तरफ, कोई दम वगैरह करवा लेते। मैंने उससे कहा नहीं छोड़ो, मैं ठीक हूँ। अब मैं कुछ बेहतर हो गया था। वो थोड़ी देर बैठा, वो भी चला गया। उसके बाद मैं उस दिन काम पर नहीं गया था, मैंने छुट्टी कर ली थी। तबीयत नहीं थी ठीक मेरी, मैं जा ही नहीं सका। 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था रात। हम लोग चाय पी रहे थे, बच्चे सो चुके थे। हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैं उठकर बाहर गया तो एक बूढ़ा आदमी था, जैसे झुका हुआ था, बिल्कुल मांगने वाला था। 12:30 पौने 1 बजे मैं बाहर गया तो वो बाहर खड़ा था। तो मैंने पूछा कौन हो? तो कहता है बड़ी भूख लगी है, बड़ी दूर से आया हूँ, खाना दे दो। मैंने कहा बाबा ये कौन सा टाइम है भीख मांगने का? सुबह आना था, इस टाइम इतनी रात को कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? उसने कहा बस मैं इधर पास ही रहता हूँ, मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना लेने आया हूँ। पहले जो घर यहाँ पर था वो मुझे अक्सर खाना देते थे तो मैं खाना लेने आया हूँ। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है। मैं अंदर गया, मैंने अपनी मिसेज से कहा कि कोई अगर रोटी और सालन पड़ा है तो दो। बाहर एक बूढ़ा आदमी रोटी लेने आया है। कहती ये कौन सा टाइम है रोटी लेने का? तो मैंने कहा बस सब आया, अब दे दो, क्या हो सकता है। इतने में किचन में गई, एक रोटी पड़ी थी, वो निकाली, सालन निकाला, उसने मुझे दिया कि जाएं ये बाहर दिया। मैंने प्लेट में रखी दोनों चीज़ें, गिलास पानी का लिए। मैं बाहर खाना देने गया, बाहर निकला, बाहर कोई भी नहीं था। पता नहीं वो आदमी बूढ़ा कहाँ गया। मैंने दोनों साइडों पर देखा, वो कहीं था ही नहीं। मैंने उससे कहा कि बाहर नहीं है, वो मेरे ख्याल से चला गया। इतने में उसने, मेरी मिसेज ने कहा कि ये जो खाना है शापर में डालकर बाहर दरवाजे के साथ लटका दें, शायद वो यहाँ से गुजरे तो खाना ले ले। मैंने ऐसा ही किया, मैंने खाना बाहर लटका दिया, खुद अंदर आ गया। उसी रात तकरीबन 2:30 बजे फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। मेरी आँख खुली, दरवाजे पर दस्तक होती, मैंने टाइम देखा तो 2:30 बजे बज रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस टाइम कौन हो सकता है। तो मैं उठा, मैं बाहर आने लगा। अभी मैं बिल्कुल दरवाजे के पास ही था, मुझे बाहर से बड़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी औरतों की। वो इतनी खौफनाक आवाज़ों में कुछ बोल रही थी, जैसे कुछ पढ़ रही हूँ। एक नहीं, वो एक से ज़ाहिद औरतें थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रही हैं। मैं तो डर गया। मैं फ़ौरन से दबे पाँव ऊपर गया कि ऊपर से झांक कर देखता हूँ ये कौन है। जैसे मैंने ऊपर से छत से झांक कर देखा तो वो काले लिबास वाली 2 औरतें थीं। एक बिल्कुल बूढ़ी सी थी, बिल्कुल झुकी हुई, और एक जवान सी थी जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एकदम से जैसे मुझे ऐसा लगा कि कहीं इनको पता लग गया कि मैं ऊपर देख रहा हूँ। तभी उनमें से एक औरत ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी बिल्ली की तरह। मेरी तो उस टाइम हालत ऐसी होगी जैसे मेरी जान निकल जानी है। मैं डर गया। मैं ऊपर से ग्रिल से देख रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे हो गया कि इनको मेरा सर नजर ना आए। वो एक जाली वाली ग्रिल लगी हुई थी बाहर। एकदम से वो औरतें गायब हो गई वहाँ पे। मैं भागा नीचे, मैंने शोर मचा दिया। मैंने अपनी मिसेज से कहा कि ऐसे ऐसे मैंने बाहर 2 औरतों को देखा, उनकी आंखें चमक रही थी, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, वो इंसान नहीं थी, वो गायब हो गई हैं। वो भी बड़ा डर गई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर वाला जो स्टोर था वहाँ पर हमारी एक पुरानी कुर्सी होती थी, वो कुर्सी हमने ऊपर रख दी। ऐसा लगने लगा जैसे उस कुर्सी को कोई घसीट रहा है। उस कुर्सी की एक टांग टूटी हुई थी तो हमने कोने में रखी हुई थी कि ठीक करवाएंगे, याद ही नहीं रहती थी ठीक करवानी। अच्छी खासी वजनी कुर्सी थी वो। उस कुर्सी को कोई घसीट कर सीढ़ियों तक लेकर आया और ऐसा लगा सीढ़ियों से उस कुर्सी को किसी ने नीचे फेंका है। हम लोग इतना डर गए, बच्चे छोटे छोटे थे। दरवाज़ा बंद कर लिया हम लोगों ने, डर के मारे बाहर भी नहीं निकल सकते थे। मेरी मिसेस कहती है कि ये क्या मामला बन गया, ये कौन है इस घर में? पहले तो हमें महसूस नहीं हुआ कहीं वो जो आपने
درخت کی وہ شاخ جلائی ہے وہ مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے سے کہا کہ جو مسئلہ بھی اب تو صبح ہی دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں. ڈر ڈر کے ہم نے وہ رات گزاری. صبح جب ہم لوگ جاگے تو ہماری وہ کرسی سٹور سے کسی نے نکال کر نیچے پھینکی ہوئی تھی. وہ کرسی گرنے سے اور ٹوٹ گئی. اس کرسی کو اٹھا کر ہم لوگوں نے پھر چھت پر پھینک دیا. اب سٹور میں بھی نہیں رکھا کیونکہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی کہ لکڑی جلانے کے کام آ جائے گی, اوپر رکھ دیا. میں نے اپنے کزن کو فون کیا اور اسے کہا کہ آؤ ذرا نا جانا ہے. وہ آ گیا تو ادھر ہی محمدی کالونی والی سائڈ پر ایک آدمی تھا, وہ دم وغیرہ کرتا تھا. ہم لوگ اس کی طرف گئے کہ اس کو جا کے ذرا پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اس آدمی کے پاس گئے, اسے میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں نے وہ دیکھا تو میں نے وہ شاخ جلا دی. اس نے کہا کہ میں پڑھائی کرتا ہوں, مجھے پتہ لگ جائے گا. اس نے پڑھائی کی. اس نے کہا وہ جو دھاگے باندھے گئے تھے درخت کے اوپر, وہ کسی کے اوپر سے 2 مخلوقات اتاری گئی تھی. جس نے بھی تھا وہ دھاگا کسی کے اوپر, وہ 2 مخلوقات تھیں. وہ جنی ہیں چڑیلیں ہیں یہ نہیں پتا, وہ کسی انسان کے اوپر تھیں. ان کا اتارا کر کے وہ جو بھی عورت تھی وہ ادھر باندھنے کے لیے آئی تھی. تو تم نے وہ دیکھ لی. اب تم نے ان کو جلا دیا. وہ جلانا تو تھا ہی نہیں, وہ تو کسی کا اتارا تھا اور باندھا بھی اس نے رات کو تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑے. تمہاری نظر پڑ گئی. اب وہی وہ مخلوقات ہیں, وہ جنی ہیں جو تمہارے گھر کے پیچھے لگ گئی ہیں. وہ بوڑھا آدمی بھی جن تھا جو انسانی روپ میں آیا تھا. شکر کرو اللہ کا کہ تم نے اس کو کھانا دے نہیں دیا. اگر تم کھانا دے دیتے تو پتہ نہیں تمہارا حال ہی کیا کرتا. وہ میں نے اسے کہا کہ اب ہم لوگ کیا کریں. اس نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دے دیا. اس نے کہا یہ تعویذ ہے, اور 3-4 اس نے مجھے تعویذ دیے, بلکہ شاید 7 تعویذ تھے. اس نے کہا یہ تعویذ جو ہیں یہ تم نے اوپر والے کمرے میں اکیلے جا کر جلانے, جہاں پر بچے نہ ہوں. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں ڈر گیا یہ باتیں سن کے. اس نے کہا یہ رات کو آئیں گے, کوشش کریں گے آنے کی, تو تم لوگوں نے اب جواب نہیں دینا, نہ ہی دروازہ کھولنا ہے. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ اب ادھر سے اٹھے واپس آئے. میں نے اپنی مسز کو بتایا, وہ بھی ڈر گئی بہت زیادہ کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں. آج شام میں نے مغرب کے بعد یہ تعویذ چلانے تھے, عشاء سے پہلے پہلے. میں اوپر چھت پر گیا, میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا, میں تعویذ چلانے لگ گیا. جو ہی میں نے تعویذ چلایا ایک دم سے کمرے کے جیسے کونے میں مجھے کالا سا سایہ نظر آیا. بند کمرہ تھا, بلب جل رہا تھا, کالا سا سایہ نظر آیا اور ایسے نظر آیا کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے. میں ڈر گیا تھوڑا سا کہ یہ کیا, پتہ نہیں یہاں پر یہ کالا سایہ کہاں سے آ گیا. میں ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا. اب میں دروازہ کھولنے لگا, دروازے کی طرف بھاگا تو مجھے ایسا لگا کہ دروازے کے پاس بھی کوئی کھڑا ہے. وہی 2 موجے مخلوقات نظر آئیں. میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا. کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے نیچے آ گیا. دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اوپر وہ سائے نظر آئے ہیں 2. میں نے اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ مجھے اوپر 2 سائے نظر آئے ہیں جس ٹائم میں تعویذ کو جلا رہا تھا. وہ بھی ڈرنے لگی کہ بچے چھوٹے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا معاملہ شروع ہو گیا ہمارے ساتھ. اس کے بعد جیسے ہی رات 12-12:30 بجے کا ٹائم ہوا, اوپر والے کمرے کا جو بند دروازہ تھا وہ کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. اور کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے, واضح طور پہ جیسے گائے بول رہی ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ اب ہم لوگ کیا کریں. تو تعویذ جلانے سے گھر کے اندر سے یہ کام شروع ہو گیا. اب وہ آوازیں, دروازہ کھٹکھٹا رہی اور گائے کی آواز, اتنی وہ خوفناک آوازیں تھی. ہم لوگوں نے قرآن پاک اپنے پاس رکھ لیا جہاں پر بچے تھے. قرآن پاک لے کر ہم لوگ بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے, چاروں کل پڑھنے لگ گئے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ مخلوق ہماری جان چھوڑ دے ایک بار. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آئیں, وہ گائے کے بولنے کی آوازیں آئیں, اور اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں. ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کیا, ہم لوگ سو گئے. میں صبح کام پر چلا گیا. جس طرح میں صبح کام پر گیا, میں نے اپنی بیوی کو منع کیا تھا کہ تم نے اوپر والے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا, کیونکہ میں وہاں پر وہ تعویذ جلا رہا ہوں تو پتہ نہیں کوئی اثر نہ ہو, بچے نہ اوپر چلے جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دروازہ تو نہیں کھولا, وہ کام شام کر رہی تھی, کھانا شانا بنایا, بچوں کو کھلایا, باقی وہ گھر کے کام کر رہے تھے. جس کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے اس کمرے میں ہم لوگوں نے ٹی وی رکھا ہوا تھا, بچے ادھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے. ایک دم سے ابھی عصر کا ٹائم تھا, میں آتا تھا شام 6:30-7 بجے, مغرب کی اذان کے ساتھ میں گھر آ جاتا تھا. عصر کا ٹائم تھا تو میری بیوی کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ جو 7 والا کمرہ ہے
اس کمرے میں جیسے عورتیں بول رہی ہیں، عورتوں کے بولنے کی مجھے آواز آئی. میں نے غور کیا، کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو آوازیں ساتھ والے کمرے سے آ رہی ہیں. کہتے مجھے لگا کہ شاید بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں نے اندر جا کے دیکھا تو بچے تو کارٹون چینل دیکھ رہے تھے. آوازیں عورتوں کی آ رہی تھی. اب مجھے ڈر لگے کہ میں اس کمرے میں جا کر کیسے دیکھوں، کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی. کہتی میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، اندر کوئی نہیں تھا، لیکن کسی کے بولنے کی آوازیں اندر سے صاف سنائی دے رہی تھی. پھر ڈر گئی بہت زیادہ. اس نے خیر کھانا بنایا، کھانا بنا کر بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی. کہتی جس ٹائم بچوں کے پاس آ کر بیٹھی تو ایک پردہ، ہم لوگوں نے دونوں کمروں کے آگے پردے لگائے ہوئے تھے، لیکن وہ پردے ایسے تھے کہ اگر انسان کھڑا ہو تو تھوڑی تھوڑی ٹانگیں اور پاؤں نظر آتے تھے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے واضح طور پر ایسا لگا کہ ساتھ والے کمرے سے کالے لباس والی 2 عورتیں نکلی ہیں اس کمرے سے نکل کر، تو جیسے وہ پتہ نہیں سیڑھیوں کی طرف گئی ہیں کہ کہاں گئی ہیں. کہتی میں نے آدھے آدھے پاؤں دیکھے. اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، قرآن پاک پاس رکھ لیا. میرا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے اور میں انہیں بتاؤں. میں جب گھر آیا تو میں نے اپنے گھر کے باہر ایک عجیب و غریب ایک آدمی کو کھڑے دیکھا. کونے پر کھڑا تھا، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خاصا لمبا قد تھا. میں اس کو گلی کے کونے سے دیکھتا آ رہا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں ہمارے گھر کے باہر کون آدمی کھڑا ہے، ایسے تو کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے کسی کے گھر کے باہر. جیسے میں اس کے قریب آیا، وہ آدمی میرے سامنے ہمارے گھر سے 2 قدم آگے ہٹا اور غائب ہو گیا. گلی میں کوئی بھی نہیں تھا. میں اس تیسرے گھر تک گیا، اس گھر پر ابھی بھی تالا لگا تھا. اس کے آگے والے گھر میں ایک آدمی جا رہا تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ گھر والے کہاں پر گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ تو 7 سال سے بند پڑا ہے، یہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. 7 سال پہلے یہاں پر ایک فیملی آئی تھی، اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا. تو میں نے اسے کہا کہ 7 سال پہلے یہاں پر کون فیملی آئی تھی. کہتے اس وقت ہم لوگ نئے نئے آئے تھے، تو شاید وہ بھی کوئی ریلوے ملازم ہی تھے. ان کی بیٹی کو دورے پڑتے تھے، ان کی بیٹی بیمار تھی بہت زیادہ، جنات کے دورے تھے، پتہ نہیں ڈر گئی تھی شاید کالج سے یا اسکول سے. آج سیف زدہ ہوئی تھی ان کی بیٹی، تو بڑی چیخو پکار کرتی تھی. وہ یہاں پر تقریباً 3-4 ماہ رہے ہیں، پھر وہی جگہ چھوڑ کر نکل گئے تھے. یہ 7 سال سے بند ہے. جبکہ میں نے اس رات اسی گھر کے اندر کالے لباس والی عورت کو جاتے دیکھا تھا. اب وہ کون تھی اور وہ کیسے وہاں پر آئی مجھے نہیں پتا. بہرحال میں دروازے پر دستک دے رہا تھا، دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا. میں بار بار دروازے پر دستک دے رہا تھا، دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا. میں ڈر گیا. میں نے اپنی مسز کو کال کی اور کہا کہ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہے اندر سے، میں تالا کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، دروازہ کس نے بند کیا؟ اس نے کہا کہ میں آتی ہوں. وہ آئی بڑی ڈری ہوئی، جس نے دروازہ کھولا. میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہاری، کیوں اتنی بری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے 2 عورتوں کو دیکھا ہے، ساتھ والے کمرے سے نکلی ہیں، پہلے بول رہی تھیں، پھر چھت کی طرف گئی ہیں یا باہر گئی ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے ڈر کے کنڈیاں لگا دی گھر کی. میں نے اسے بتایا کہ میں نے بھی باہر آدمی کو دیکھا ہے، اور وہ جس گھر میں میں نے عورت کو جاتے دیکھا ہے وہ گھر 7 سال سے بند ہے. پتہ نہیں اب اس گھر کی یہ مخلوقات ہیں یا کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال اب میں نے اگلے دن پھر چھٹی کر لی، کیونکہ میں نے عامل کو لے کر آنا تھا. ہمارے گھر میں بچے تھے اور وہ مخلوق ہمیں رہنے نہیں دے رہی تھی، اور کرائے کا گھر میں پہلے چھوڑ چکا تھا. اب اتنی جلدی گھر چھوڑنا ممکن نہیں تھا میرے لیے. ویسے بھی نوکری نہیں تھی، میں بہانہ بھی نہیں بنا سکتا تھا کہ میں وہ سرکاری مکان کیوں چھوڑ رہا ہوں. میں نے بہت زیادہ سفارشیں کروا کر تو وہ مکان لیا تھا، الاٹ کروایا تھا اپنے نام پر. اس کے بعد پھر رات کو وہی چہل پہل. ایسے لگ رہا تھا جیسے جس کمرے میں ہم لوگ سو رہے ہیں اور ساتھ والا کمرہ جو خالی تھا ادھر جیسے دیوار کے اوپر کوئی کیل لگا رہا ہے، جیسے دیوار کے اوپر کیل لگانے کی ہتھوڑی کے ساتھ آواز آتی ہے، وہ آوازیں آ رہی تھی. بہت ہم لوگ ڈر کے پریشان ہو گئے کہ یہ تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے، شاید وہ ہمیں یہاں پہ نہ رہنے دیں، کیونکہ میرے سے جو غلطی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کو. اس سے پہلے تک ایسا کوئی مسئلہ اس گھر میں نہیں تھا. باہر ہو شاید، جو بھی تھا. رات بھر ہم لوگ آیت الکرسی قرآن پاک پاس رکھ کے سوتے. سامنے لکھا تھا کہ کمرے میں کوئی لوہے کی چھری، تالا، ایسی چیزیں بھی تم لوگوں نے کمرے میں رکھ لینی ہے، وہ چیز نہیں حاوی ہو سکے گی. جیسے یہ آگ سے ڈرتے ہیں ویسے یہ لوہے کی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں. بہرحال صبح میری آنکھ کھلی، ہم لوگ جاگے. ہمارے صحن میں بہت لمبے لمبے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے، سرخ کلر تھا، خون تھا، ہمیں نہیں پتا. ننگے پاؤں تھے. سیڑھیوں سے لے کر
اس کمرے تک اندر تک جا رہے تھے. میں نے اپنی میسی سے کہا کہ ان کے اوپر پاؤں نہ آئے, ان کے بچ کے رہنا, ان کے اوپر پاؤں نہ آئے, نہ ہی بل کو چھیڑنا. میں نے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لیا, ان کو چھوڑا امی لوگوں کے گھر, وہ لوگ بھی آگے تھے. اور اس کے بعد ہم لوگ, میں نے اپنے کزن کو ساتھ لیا اور ان عامل کے پاس گئے. اس عامل کو وہاں سے لے کر ہم لوگ اس اپنے وہ ریلوے کالونی والے گھر پر آئے. وہ عامل جب آئے, دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں وہ مخلوقات موجود ہیں, وہ بدلہ لینے آئی ہے کیونکہ تم نے وہ عمل توڑ دیا ہے. جس عمل پر, جس دھاگے پر ان کو قید کیا گیا تھا 41 دن, وہ دھاگا اس درخت پر رہنا تھا. پھر 41 دن کے بعد اس دھاگے کا اثر زائل ہونا تھا اور ان مخلوقات نے ہٹ جانا تھا پیچھے, لیکن تم نے وہ جلا کر ان کو حاوی کر لیا ہے. اب جس جگہ پر یہ دھاگا چلے ہیں, دھاگے چلے ہیں, وہ مخلوقات آزاد ہوئی ہے, اسی گھر میں انہوں نے بسیرا کر لیا ہے. تو ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر میں نے اسے بتایا کہ وہ 3 نمبر والا گھر ہے جہاں پر اس لڑکی کو دورے پڑتے تھے. وہ عامل باہر نکلا, اس گھر کے آگے بھی جا کر اس نے کچھ پڑھائی کی, تو اس گھر کے اندر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے اندر ڈھول بج رہا ہے. واضح طور پر آواز آ رہی تھی اندر سے ڈھول بجنے کی. اس نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, اس گھر میں ایک جن اور 2 جنیوں کا بسیرا, اس لڑکی کے اوپر انہی کا بسیرا تھا. اس گھر میں وہ لڑکی آ کر آسیب زدہ ہوئی ہے. اور اب وہ جیسے وہ مخلوق تھی جو تمہیں نظر آئی عورت کے روپ میں, جس عامل نے بھی اس لڑکی کے اوپر سے اس کو نکالا, اتارا, جیسے بھی بھیجا, جو بھی کیا, وہ مخلوق تمہیں نظر آ گئی اور تم نے اس کا وہ عمل توڑ دیا. اس لیے وہ تمہارے پیچھے ہے. بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہ گھر چھوڑ دو. حفاظت کا تعویذ میں تمہیں دوں گا, تو تقریباً 41 دن تو وہ حاوی نہیں ہو سکتی. وہ اپنا آپ ظاہر کرے گی, دکھائے گی, نظر آئے گی, بولے گی بھی, لیکن تم نے تعویذ جلانا نہیں چھوڑنا. میں نے اسے کہا کہ میں نے تعویذ اوپر والے کمرے میں جس دن کا جلایا ہے, مجھے 2 سائے نظر آئے اور گھر کے اندر یہ معاملات شروع ہو گئے. اس نے کہا گھر کے اندر تو وہ تھی, اس لیے تو تمہیں کہا تھا کہ تعویذ اکیلے کمرے میں جلانا جہاں بچے نہ جا سکے. اگر وہ تعویذ تم اپنے کمرے میں جلاتے, انہوں نے تمہارے کمرے میں ظاہر ہو جانا تھا, اسی لیے تمہیں اوپر والے کمرے میں کہا تھا کہ اوپر ہی ظاہر ہو. اب وہ چلتی پھرتی تمہارے گھر میں ہے, لیکن رہتی وہ فی الحال اوپر والے کمرے میں ہی ہے. اوپر والے کمرے کی کھڑکی بند نہیں کرنی, کیونکہ جس وقت عمل کیا جائے گا اس کھڑکی کے ذریعے ہی ان کو اس گھر سے نکالا جائے گا. کوشش کرو کہ کوئی گھر مل جائے 41 دن سے پہلے. اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر میں ایک عمل کرنے کی کوشش کروں گا جس کے ذریعے شاید وہ نکل جائے. ابھی 7 دن تم یہ تعویذ اوپر ہی جا کر جلاؤ گے. میں نے اسے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے, اوپر میں کیسے جا کر جلاؤں, مجھے نظر آتی ہیں. کہتا نظر آتی ہیں, سائے کی صورت میں نظر آئیں گی, پاس نہیں آ سکیں گی کیونکہ تمہارے گلے میں تعویذ ہے. گھر کے باہر جلانا ہے تو گھر کے باہر جلا لو, لیکن پھر گھر کے باہر جلاؤ گے تو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں, گھر کے اندر تک نہیں پہنچنے دیں گی. ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے, وہ ویسے بھی جانی نقصان دے سکتی ہیں. پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں اس کمرے میں ہی جلا لوں گا. بڑی مشکل سے میں نے وہ 7 دن کے تعویذ پورے کیے. جب بھی میں اوپر تعویذ چلانے جاتا تھا مجھے وہ کونے میں بیٹھی نظر آتی تھی. کبھی ان کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوتی تھی, کبھی ان کی آنکھیں کالی رنگ کی, اور کبھی ایسے لگتا تھا کہ سفید کلر کے جیسے جلتے ہوئے انگارے ہیں. میں نے بہت مشکل وقت دیکھا. 41 دن سے پہلے میں نے گھر ڈھونڈ لیا اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے, میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا. بڑی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ آپ کو ٹھیک کروا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے یہ وہ. میں نے کہا کہ نہیں, میں نے رہنا ہی نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ ہمیں وہاں پر رہنے نہیں دیتے تھے. آدھی رات کو دروازے کے اوپر دستک ہوتی تھی, کبھی باہر کے دروازے پر, کبھی سیڑھیوں کے جو اوپر وہ کمرہ تھا اس دروازے پر. وہ بالکل ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لینے دیتے تھے. رات ہوتی جاتی تھی, وہ اتنے جنات ایکٹیو ہو جاتے تھے, آوازیں آتی تھی, پکارتے تھے. پھر جب ہم نے حفاظت کے تعویذ گلے میں ڈالے تو وہ اس کے بعد نظر نہیں آئے, لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ اس گھر میں موجود ہیں. بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. تو یہ اس گھر کی کہانی تھی, سرکاری مکان کی, جو ریلوے کالونی سرگودا میں ہمیں ملا, اور وہاں سے تقریباً ہم لوگ 41 دن سے پہلے ہی نکل آئے تھے. مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے سے کیا غلطی ہوگی. شاید میں وہ غلطی نہ ہی کرتا. اگر میں نے وہ دھاگے دیکھ ہی لیے تھے تو میں نہ اتارتا ان کو یا نہ کھولتا خود سے, لیکن میں انجان تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیوں باندھے ہیں اس نے. بس مجھے غصہ آیا اور میں نے ان کو اتار کر پھینک دیا.
اور اس کا خمیازہ میں نے بعد میں بھی بھگتا. جب ہم لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی, ڈراؤنے خواب آتے تھے. جو ہی میری آنکھ لگتی تھی مجھے اتنے خوفناک خواب آتے تھے, مجھے واضح طور پر لگتا تھا کہ میرے پر کوئی مخلوق موجود ہے, وہ حاوی ہو جاتی تھی. کبھی میرے سینے کے اوپر ایسا لگتا تھا کوئی بیٹھا ہوا ہے, بہت بھاری ویٹ ہوتا تھا, کالا سیاہ وجود ہوتا تھا. کبھی جس بستر پر میں سوتا تھا اس کے پاؤں والی سائڈ پر وہ مخلوق مجھے کبھی کھڑی نظر آتی تھی, کبھی بیٹھی نظر آتی تھی. میں نے پھر ایک اور عامل کا پتہ کروایا. ان کے پاس جب میں گیا, وہ روحانی عمل کرتے تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا وہ جو تعویذ تم نے مس کر کے جلائے ہیں وہ جادو کے تعویذ تھے, جنات کو حاضر کرنے والے جو تمہارے اوپر تھے. ان کی حاضری کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب 7 دن تعویذ جلائے جاتے ہیں تو 7 دن کے بعد اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے ان جنات کو وہاں پر قید کیا جاتا ہے. تم نے اپنے اوپر سے تو ہٹا لیے, ظاہر بھی ہو گیا کہ تمہارے اوپر کتنے جنات ہیں, وہ ظاہری کے لیے ہوتے ہیں کہ جنات ہیں کتنے. لیکن اس عامل نے یہ غلطی کی کہ تم نے گھر چھوڑ دیا اور اس نے ان کو وہاں پر قید نہیں کیا, اسی لیے وہ تمہیں نظر آتے ہیں. حفاظت کے تعویذ کی وجہ سے وہ ظاہر بالکل ہر وقت سامنے نہیں ہوتے, لیکن ابھی بھی ان کا اثر ہے تم پر. پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے میرا 3 ماہ علاج کیا, مجھے پینے کے تعویذات دیے, نہانے کے دیے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں کیا کروں. میں ان کاموں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا جن کاموں میں مجھے پڑھنا پڑ گیا. کچھ تعویذ تھے جو مجھے قبرستان میں جا کر لگا کر آنے تھے. میں نے یہ کام کبھی سوچے بھی نہیں تھے. جو میں نے کیے تب جا کر میری جان چھوٹی ان مخلوقات سے. تقریباً 2-3 سال تو میں بہت ڈسٹرب رہا. خوف آتا تھا, بہت ڈر لگتا تھا. نماز پڑھتا تھا, قرآن پاک پڑھتا تھا تو سکون میں رہتا تھا. عجیب سا ہو گیا تھا. میں نوکری پر بھی جانے کو دل نہیں کرتا تھا, بڑی مشکل سے نوکری کرتا تھا. بہرحال پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ بہتر ہو گیا. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ندیم آپ کا. سر کبھی بھی کسی جگہ پر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے, وہ کوئی چیز جلا رہا ہے, وہ کوئی چیز لگا رہا ہے, بالکل اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کی وہ تعویذات ہیں, کس چیز کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا اتارا کر کے تو ایسے کام کر جاتے ہیں. کبھی کبھی وہاں سے گزرنے والے آسیب زدہ ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ان چیزوں کے پیچھے جانے والے بھی آسیب زدہ ہو جاتے ہیں. تو زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. بچ جائیں ان جنات بھوت پریت کے حملوں سے اور ان کی آسیب زدہ جگہوں سے, کیونکہ جو دکھتا نہیں ہے اس کے ساتھ نہ لڑائی کی جا سکتی ہے نہ جنگ کی جا سکتی ہے, لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اس لیے اپنا خاص خیال رکھا کریں اور ان کہانیوں میں جو میسج ہوتے ہیں ان کو سمجھا کریں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. آپ لوگوں کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. میری سٹوریز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیا کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن تک ایسی باتوں کی اویئرنیس ہونا ضروری ہے. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.